سرکار غریب نواز علی رحمت و رضوان کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جس کا تذکرہ اور جس کا ذکر آج کی رات صرف آپ کی سرزمین کھال پارا میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں سرکار غریب نواز کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، سری لنکا ہو، یعنی جہاں جہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا ہے اور لہرایا جا رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں جہاں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، وہاں وہاں آج کی رات سرکار غریب نواز کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ سرکار غریب نواز ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے رشتہ دار کے ہیں، رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، یا ہمارے ہندوستان کے ہیں۔ سرکار غریب نواز کی جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو گے، ان کی ہسٹری کو آپ پڑھو گے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ، سرکار غریب نواز علی رحمت و رضوان ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو ملک ایران صوبہ خراسان میں ایک جگہ ہے جس کو سنجر کہا جاتا ہے، وہاں کے آپ رہنے والے ہیں، لیکن قربان جائے جب آپ مکہ حج کرنے کے لیے گئے، آپ مدینہ شریف نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیے، حاضری دینے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف لے کر کے گئے، وہاں آپ نے حاضری دی تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اے معین الدین، یہ خوشخبری سن لے کہ میں تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کر رہا ہوں، ہندوستان کی سلطنت عطا کر رہا ہوں۔ جا ہندوستان جا کر میرے اسلام کا پرچار کر، اللہ کا پرچار کر، قرآن کا پرچار کر۔ آپ حقیقت مانے کہ سرکار غریب نواز ہندوستان چل کر آئے، اور آنے کے بعد یہاں جو غیر مسلم تھے، جنہوں نے اسلام کو جانا نہیں، جنہوں نے قرآن کو جانا نہیں، جنہوں نے اللہ کو جانا نہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانا نہیں، خواجہ غریب نواز ہندوستان آ کر اپنے کردار کے ذریعے سے مسلمان کو، غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام دے کر نبی کا کلمہ پڑھایا اور سب کو مسلمان بنا دیا۔ تو سرکار غریب نواز کا یہ احسان ہے، اسی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں سرکار غریب نواز کا چرچا کیا جاتا ہے۔